اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اولاد اسماعیل سے کنعانہ کو، کنعانہ سے قریش کو، قریش سے ہاشم کو اور ہاشم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ہم لوگ اللہ کے لیے ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے چھوٹا بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، آسمان سے بارشیں نازل کر کے زمین سے روٹیاں اگا کے ہمارے لیے دنیا کی زندگی مہیا کی۔ درود و سلام امام حرمین سید الثقلین امام اعظم قائد اعظم شفیع الوجود رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم ایک بڑا عبادت کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، قیامت کا دن ہوگا کہ جب سورج سوا نیزے کے آگ برسا رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹا بیوی بھائی سارے رشتے دار دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میدان محشر ہے، ننگے پاؤں ہے، ننگا بدن ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، انبیاء کی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ وہ کیا عجب ہوگا، کیا منظر ہے وہ کہ جب ہر بندے کو اپنی ہی پڑی ہوگی اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں، باقی ساری کی ساری دنیا اگر جلتی ہے تو جل جائے، مرتی ہے تو مر جائے، میں بچ جاؤں، میری بخشش ہو جائے، میرا بھائی، میری بیوی، میرا بیٹا، میرے والدین، سارے عزیز و اقارب، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ منظر ہی ایسا ہوگا، ہر بندہ ہی بھاگ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ کر جا رہا ہے، وہ ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے کام آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، یہ ہزاروں لاکھوں میل دور کا سورج ہم ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، دھوپ کو ایک لمحے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، مئی کا مہینہ، آگے جون جولائی کا مہینہ، ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ پنکھے کی ہوا بھی گرم لگ رہی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ میرا ایئر کنڈیشن روم کے اندر گزرے۔ ذرا سوچیں، تصور کیجئے، اور یہ گرمی، یہ بھی جہنم، اس نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا بعض کو کھائے جا رہا ہے، ہمارا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، سانس نکلنا مشکل ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا ایک موقع دیجئے، وقت دیجئے، ٹائم دیجئے، سانس لینے کا موقع ملے۔ تو دو سانس ملے ہیں جہنم کو، دو سانس، ایک سانس جہنم باہر کو لے رہی ہے اور ایک سانس جہنم اندر کو لے رہی ہے، اور جیسے ہی جہنم باہر کو سانس لے رہی ہے، یہ گرمی، یہ تپش، یہ دھوپ، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں یہ جہنم کی ایک گرمی اور ایک، میں سمجھتا ہوں، ڈیمو، ایک تجربہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ایک تھوڑا سا ہمیں ڈیمو دیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہے آگ، یہ جو ایک لمحے کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس سے یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جو جہنم کی آگ ہے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے، 2 منٹ کے لیے بھی باہر کھڑا ہونا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ دھوپ، کہیں زیادہ شدت، کہیں زیادہ گرمی
اور لاکھوں میل دور کا سورج جب سوا نیزے پہ آ جائے گا، جب کوئی بھی وہاں سایہ نہیں ہوگا، اس وقت ہمارا المیہ کیا ہوگا، اس وقت کا وہ ٹائم کیا ہوگا جب نفسا نفسی ہوگی، جب انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، جب امت جا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، انبیاء کے پاس جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کر دیں، حساب و کتاب کو شروع کر دیں۔ میدان حشر ہے، ننگا بدن ہے، ننگا سر ہے، ننگے پاؤں ہیں، سورج سوا نیزے پہ ہے، اور اپنے پسینے میں انسان ڈوبا ہوا ہے، کوئی ٹخنوں کے بل اور کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک اور کوئی کندھوں تک، اور کوئی پورے کا پورا جسم ہی پسینے کے اندر اپنے گناہوں کے بقدر وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ان حالات میں بھی جب کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے، کوئی بنگلہ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، اتنی گرمی میں اتنے سخت کٹھن دشوار مشکل حالات کے اندر بھی 7 ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کریں گے، اپنا سایہ عطا کریں گے، اپنا سایہ رحمت کا سایہ عطا کریں گے، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن 7 خوش نصیب بندے ایسے ہیں، 7 خوش نصیب بندے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کریں گے، جس دن اس کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں پہلا بندہ کون ہے؟ امام عادل۔ یاد کر کے چلے جائیں، آج 7 بندے، صرف 7 بندے ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن جب ہر بندے کو نفسا نفسی کی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا، انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اس وقت جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیں اب کی گرمی، اور تب کتنی گرمی ہوگی، کتنی شدت ہوگی۔ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے اندر، اپنے سایوں میں سے ایک سایہ دیں گے، وہ عرش کا سایہ ہے یا بادلوں کا سایہ ہے یا کوئی بھی سایہ ہے، لیکن 7 بندوں کو اپنا سایہ عطا کریں گے، جن کے نیچے کے 7 خوش نصیب بندے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، اخلاص سے، خلوص سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 7 بندوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کریں گے، کہ جس کے علاوہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان میں پہلا بندہ امام عادل، عادل امام ہے، عادل حکمران ہے، اور میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں، حاکم حکمران صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ باپ ہے، حاکم ہے، امام ہے مسجد کا، حاکم ہے، وہ فیکٹری کا مالک ہے، حاکم ہے، مل کا مالک ہے، حاکم ہے، انسٹیٹیوٹ، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا چیئرمین ہے، صدر ہے، شعبے کا صدر ہے، وہ حاکم ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والا جو بھی بڑا ہے، وہ اس ادارے کا، اس گھر کا، اس انسٹیٹیوٹ کا، اس بلڈنگ کا، اس ادارے کا حاکم ہے، حکمران ہے، اور اس کے انڈر کام کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ اس کی رعایا ہے، وہ اس کی رعایا ہے۔ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، امام سے پوچھا جائے گا، قاری صاحب سے پوچھا جائے گا، حاکم سے پوچھا جائے گا۔ اب پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ان کے اندر اس کے اندر پورا پاکستان ہے، پورے پاکستان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں ایک محلے کا چیئرمین ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں ایک جناب ایم پی اے، ایم ایل اے ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں ایک
SHO ہوں, AC ہوں, DPO ہوں, تو میرے انڈر میں آنے والا جتنا علاقہ ہے, جتنے شعبہ جات ہیں, پوچھا جائے گا جناب حاکم تھے, چودھری تھے, وزیر تھے, گاڑیاں آگے پیچھے چلتی تھی, بڑی سدھراہٹ تھی, بڑے جناب عقل مند تھا, بڑا غرور تکبر تھا تیرے اندر, جناب بتا سامنے آ, بتا کیا کیا ہے تو نے, کتنا اسلام نافذ کیا ہے, کتنا خود عمل کیا ہے, اور کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے, کتنا پھیلایا ہے. ہمیں ایک ملک کے, ایک ضلع کے, ایک شہر کے, ایک چھوٹے سے گاؤں کے, محلے کے, ایک چھوٹے سے گھر کے اندر بیٹھ کے اتنی سی بات کر دینا, اتنی سی بات کر دینا کہ اسلام نافذ کرنا صرف پرائم منسٹر کا کام ہے, اسلام نافذ کرنا صرف صدر کا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کام ہے, تو اس سے بات نہیں بنتی. یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں؟ ہم مانتے ہیں کرنا چاہیے ان کو اسلام نافذ, حق بھی بنتا ہے, حاکم ہے, حکمران ہے, اتھارٹی ہے ان کی, جناب ان کی چلتی ہے یہاں پہ. لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں ہر ایک حاکم ہے, حکمران ہے, اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تو آپ سے پوچھا جائے گا بھئی کتنا عمل کرتا تھا, تیرا کریکٹر کردار کیسا تھا, تو مسجد میں ہے تو اولاد کدھر چلی گئی, بیٹا تیرا مسجد میں آیا تو بیٹی کدھر چلی گئی, بیٹی اگر دین کی پابند ہے تو بیوی کدھر ہے, بیوی اگر دین کی پابند ہے تو دیگر جو تیرے بھائی ہیں, دیگر رشتے دار ہیں کدھر ہیں, جن کے اوپر وہ حاکم بنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو فیملی کی پگڑی جو ہے نا, وہ ہم نے کس کے سر پہ رکھ دی ہے. وہ اصل میں صرف پگڑی سر پہ رکھنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کا, اس پوری فیملی کا اس کو ہیڈ بنانا ہوتا ہے. یہی حاکم ہے. اسی کے بارے میں کہا ہے امام عادل, عادل امام, عادل حکمران, عادل حاکم, عادل صدر, عادل چیئرمین. کوئی بھی بڑا ہے وہ عادل ہے اگر وہ انصاف کرنے والا ہے, اگر وہ اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والا ہے, اگر وہ بڑے اور چھوٹے کا لحاظ رکھنے والا ہے, امیر اور غریب کا خیال رکھنے والا ہے, اگر کسی وڈیرے کا اور کسی غریب کا خیال رکھنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے, جرم میں سب کے سب برابر ہیں, سب کو برابر کی سزا دینے والا ہے, باپ ہے, اولاد کے اندر انصاف کرنے والا ہے, امام ہے, مفتیوں کے اندر انصاف کرنے والا ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا, اور اس کا جتنا بھی اسٹاف ہے اس کے اندر انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کریں گے اس امام عادل, عادل امام کو, عادل حاکم کو, عادل حکمران کو. اور دوسرا بندہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وشاب نوجوان, نوجوان, نوجوان کی بات ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو کام ہے مسجد کے اندر آنا بزرگوں کا, جن کی بیداریاں ہو گئی ہیں, جن کے منہ میں دانت نہیں رہے, گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی, یہ صرف ان کے لیے ہے. نہیں, یقین جانیے جو 5 سوال ہوں گے, 2 باتیں ذہن میں رکھیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, رسول اللہ نے امت کو بتایا ہے, اسپیشلی طور پہ سوال ہے نوجوانوں کا. 5 سوال. لا تزال قدم عبد قدم عبد, بندے کے دونوں قدم, قدم عبد حتی یسأل عن خمس. 5 سوالوں کے بغیر بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا, حرکت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جو دوسرا سوال ہے نا, پہلا تو ہے کہ پوری زندگی کام گزار کے آیا ہے, دوسرا سوال ہی یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے. بڑی جوانی تھی, بڑی 25 سے 40 سال تک کا جو 15 سال کا جو یہ ڈیوریشن تھا, یہ پیریڈ تھا, یہ جناب تیری ایج کا گولڈن ٹائم, 25 to 40 ایئر, تیری زندگی کے 15 سال جوانی کا کریئر جوان
کہاں گزارے ہیں، بلکہ کتنی تک لگائے، کیونکہ یار نبی کو نبوت ملی ہے تو 40 سال کی ہونے، جب کہتے ہیں نا کہ عقل پختہ ہو جاتی ہے 40 سال کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، 40 سال کے بعد کا بندہ یہ تو نہیں کہتا ہے کہ بچہ نازردی ہو، یہ تو نہیں کہتا، جب 40 سال کا بندہ ہو تو اس کو بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بچہ نازردی ہو، نہیں، عقل پختہ ہے 40 سال کی عمر میں جا کے، نبی تو 25 سال میں 30 سال میں بھی بڑھ سکتا ہے، 40 سال کی ایج میں جا کے نبوت دینی ہے انبیاء کو، جب عقل پختہ ہے، بالکل سمجھ فہم سب کچھ پکا ہے، تو یہ ہے گولڈن ٹائم۔ یہ پوچھا جائے گا کہ جناب کہاں پہ گزار کے آیا ہے، کہاں پہ جوانی، اسپیشل سوال ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوا، ادھر سے سوال ہوا، یہ ذرا نوٹ کیجیے گا، ادھر سے سوال ہوا کہ جناب جوانی کن کاموں میں خرچ کی ہے۔ اب آج کا نوجوان ہو تو جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو ادھر پورے پیج پر جو بھرے ہوئے ہیں جناب کہ اس نے جو ہے آدھی زندگی پرتگل ڈرامہ دیکھتے ہوئے گزار دیے، جناب اس نے 5 سیزن 7 سیزن پرتگل ڈرامہ جو ہماری نوجوان یوتھ کو آج بڑے فخر سے میں آپ کو بتاؤں، بڑے فخر سے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب جی کچھ نہیں ہوتا، مولوی صاحب جاننے کو سارا پتر باہر کے نہیں جانتا نا، محلے کی زینت نہیں بانٹا، مولوی صاحب سارا پتر کرے پرتگل ڈرامہ دیکھ لیتا، کیڑی گل ہے سر؟ یہ بھی بڑی بات ہے، میرا بیٹا گھر میں بیٹھ کے پرتگل ڈرامہ دیکھے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں کہ یہ باہر تو نہیں جاتا، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کیا میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے؟ کیا میرا بیٹا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے؟ کیا میرا بیٹا 3 گھنٹے ڈرامہ کو دیکھتا ہے، 15 منٹ میں قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے 2 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کبھی یہ سوچا؟ آج میرے بیٹے کا دوست میرے بیٹے کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا، آج کی بات ہے، یقین جاننے یہی 2 گھنٹے پہلے میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا یار تو یہ غلط کام کر رہا ہے، میں نے کہا تو یہ غلط کام کر رہا ہے، ڈھونڈنے کے لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجھے آگے سے پتا کیا کہتا سر مجھے تو پتا نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، وہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ کہا، میرے ایک دوست نے مجھے یہ کہا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ میں نے بھی ایک سوال کیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا میرے دوست یا میرے بچوں کے دوست کوئی ایسے دوست نہیں ہے کہ جو کہیں کہ بات سن گئی، اگر تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو میری تیرے ساتھ یاری ہے، ورنہ میں تیرا دوست نہیں۔ یار ایسے دوست کیوں نہیں ہمارے بنتے؟ ایسے دوست کہاں چلے گئے؟ مر گئے ایسے دوست؟ صرف ایسے دوست یاری ہمیں ملتے ہیں کہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ہمیں پبجی گیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ہمیں لوڈو کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ہمیں کیرم بورڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو اس طرح بھی ہمارے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایسے دوست ہمیں ملتے ہیں، ایسے ہی دوست ہمارے بچوں کو ملتے ہیں، ہمارے بچوں کو اور ہمیں ایسے دوست کیوں نہیں ملتے جو یہ کہیں کہ اگر تم نے آج 5 نمازیں نہ پڑھی تو کل سارا دن میں نے تیرے سے بات کروں، اگر تم نے آج قرآن مجید کی تلاوت نہ کی تو کل میں سارا دن تجھ سے بات نہیں کروں، اگر تم نے جناب یہ جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا، اگر تم نے اذکار نہ کیے، اگر تم نے 100 دفعہ زیادہ نہیں ایسا دوست ڈھونڈی ہے جو کہے کہ اگر تم نے 100 دفعہ جو ہے نا یہ استغفار نہ کیا، میں نہیں تجھ سے بول رہا بھائی، ہاں آپ بیٹھے ہیں، چلے یار ہم بیٹھے ہیں، چلے باتیں بعد میں کریں گے، سب سے پہلے 1 دفعہ نا ہم 100 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے ہیں، مزہ آ جائے دوستی کا۔ دوستی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ گناہ کی طرح لے کے جا رہے، ساری جوانی خراب کر دی اس کی، اور جس جوانی کا اسپیشل ادھر سے سوال ہے اور ادھر سے سایہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے جس سے کوئی بھی سایہ نہیں ہے۔ ادھر جوانی، اگر جوانی کا اسپیشل سوال ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یقین جانیے، کبھی تو غور کریں، کبھی غور کریں۔ ادھر ابھی آپ کتنے 10 15 20 یہاں بیٹھے ہو، میں کسی ایک کو کھڑے کر کے میں بھی انسان ہوں لگا، میں کسی ایک کو کھڑے کر کے 2 سوال کر لوں نا تو وہ بھی پریشان ہو جائے، ایسے نہ پریشان ہو جائے کہ یار اتنے بندوں کے سامنے مولانا صاحب نے مجھ سے سوال کر لے، مجھے آتا نہیں ہے جواب، مجھے جواب نہیں آتا، گھر پہ جا کے کہہ دی اور میں نہیں سیدھے جانا نہیں، مولوی صاحب نے سارے سامنے میرے کو سوال کیا تھا، میں نے جواب نہیں دیا، میری انسلٹ ہو گئی۔ ہمیں اس انسلٹ کا تو بڑا یاد ہے
جب ساری کائنات جمع ہوگی، انبیاء وہاں موجود ہوں گے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے، مولوی صاحب نہیں ہوں گے محلے کے، ایس ایچ او صاحب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں، خود سوال کر رہے ہیں، بتا میرے بندے جوانی کہاں گئی، کن کاموں میں خرچ کیے؟ ایک منٹ کے لیے تصور کیجیے، روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم تھوڑا سا بھی ایمان ہو، تھوڑا سا بھی خوف ہو، بندہ گر جاتا ہے، نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، سکون چین آرام ختم ہو جاتا ہے، جب دل کی حضوری کے ساتھ صرف اتنا سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے براہ راست فیس ٹو فیس اللہ کے سامنے میں جواب دوں گا کہ جوانی کہاں گزاری، تو کیا جواب دوں؟ یہ کہاں گزاری ہے جواب؟ یا تو کہے نا فخر سے ہاں جناب میری جوانی بڑی محفوظ رہی ہے الحمدللہ۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کہ جس کی عمر، جس کی جوانی جو ہے گولڈن ٹائم، گولڈن پیریڈ جو ہے، وہ گولڈن پیریڈ کون سا ہے؟ دانت بھی محفوظ ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، گناہ کرنے کے سارے ریسورسز ہیں، گناہ کرنے کے سارے ریسورسز ہیں، یہ یاد ہے، گناہ کرنے کے سارے ریسورسز ہیں، طاقت، وقت، قوت، مال و متاع، روپیہ پیسہ، سب کچھ ہے، پھر کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر کہے یہ مزہ ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، جوانی تھی، سب کچھ تھا، حسن تھا، جمال تھا، سامنے کی عورت، کیا کہا تھا؟ انی اخاف اللہ۔ بڑا مشکل ہے پورے ایک وقت میں جب شراب سامنے پڑی ہو، دل کر رہا ہو، جوانی ہے، جوش آ رہا ہے، اور کہہ دیں گے اخاف اللہ، سود ہے، جناب پیسہ نظر آ رہا ہے، بابا جی کہہ دیا تو نظر آ رہے ہیں سامنے، سودی کاروبار کر رہا ہے، اور پھر کہہ دیں گے اخاف اللہ، رشوت ہے، بندہ سامنے پیسے لے کے کھڑا ہے کہ یہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ یہاں پہ آرٹیفیشلی دیکھ رہی ہوتی ہے نا، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، تو وہ تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو، میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے کیمرہ لگا ہوا، کہہ رہا ہے یار پیسے تھوڑے سے نیچے کر کے رکھنا، وہ کیمرہ ادھر لگا ہوا تھوڑے سے نیچے کر کے آگے کر، کیمرے کی آنکھ وہاں پہ کیا کرے؟ جہاں پہ بڑے کیمرے کا حیا نہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا حیا نہیں ہے، تو یہ کونے پہ لگا ہوا کیمروں کا بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے جناب میں نے خود دیکھا ہے، عدالتوں میں بیٹھے ہو، وہ کہہ رہا ہے قاضی صاحب کی، وہ کہہ رہا ہے پیسے تھوڑے سے نیچے سے کر کے آگے کرنا، کیونکہ اگر وہ اوپر سے کر کے ایسے پکائے تو وہ کیمرے پہ آ جائے۔ اب اس بندے کو کون کہے کہ اس وقت کیا بتائے گا جب تو فیس ٹو فیس، جب فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے، بتا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گے جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت، جوانی، بڑھاپا نہیں کہا، جوانی کا، جوانی گزاری ہے تو پھر تو بڑھاپا تو خود ہی گزر جائے۔ ایسا نوجوان چاہیے، ایسا نوجوان، پیسہ سامنے ہے، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے، کہیں خبر نہیں گئی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کس منہ سے میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کس منہ سے جاؤں گا؟ یہ دنیا کا یقین اللہ کو ملا، اور جس دنیا کا یاد گزار والا یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ دن وہ کہہ رہا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، اور کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے رسول اللہ کا رستہ اپنا لیا ہو، کاش میں نے رسول اللہ کا رستہ اپنا لیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ نوجوان ہی ہے جی، جب یہ ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا کہ کاش میں نے رسول اللہ کا رستہ اپنا لیا ہو، اور وہ کہہ رہا ہوگا کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا دوں، فلاں کو دوست نہ بنا دوں۔ آج بڑا غصہ لگتا ہے کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ دوست اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ، یہ اس کی اصلاح کر، یا اس کی اصلاح کر، یا اس کو چھوڑ، یا ایسے بنا جیسے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں،
جنت میں بھی میں تیرے بغیر نہیں جا سکتا، میں جنت میں بھی تیرے بغیر نہیں جا سکتا، میں نماز پڑھنے جاؤں اور تو نہ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں قرآن پڑھنے کے لیے جاؤں اور تو نہ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دوستی ہے سر، یہ دوستی ہے، یہ یاری ہے، اس دوستی کا فائدہ ہے۔ ایسے دوست ہونے چاہیے جو کہیں گے نہیں میں بھی جا رہا ہوں تو بھی چل رہی ساری نماز پڑھنے کے لیے، ہم دونوں ہی جنت میں جائیں گے، ہم دونوں ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ دونوں ہی دوسری طرف جا رہے ہیں، ایک نے تو نہیں جانا تھا لیکن دوسرا کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، آجا کہیں کرا ادھر چلتے ہیں۔ وشاب نشا کی عبادت اللہ، 7 بندے ان میں سے پہلا امام عادل امام، عادل حکمران، اور وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ حکمران کا ایک جو تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے نا، صرف ایک حاکم جناب شہباز شریف صاحب جی، عمران خان صاحب جی، بلاول صاحب جی، یہ نکال دیں، یہ اپنے ذہنوں سے بس بات نکال دیں کہ جہاں حاکم کی بات آئی ہے تو اس سے مراد صرف وہ ہے، وہ بھی ہے لیکن ہر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والا ہیڈ، چیئرمین، صدر، بڑا وڈیرا جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حاکم ہیں، اور وہ سارے کے سارے حاکم ہیں، اور سب سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سارے جو اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والے ہیں اپنے اوپر اور اپنے اہل ویال کے اوپر، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اوپر، اپنے اسٹاف کے اوپر، جتنے بھی ان کے اندر کام کرنے والے ان کے اوپر بھی اسلام کو نافذ کرنے والے ہیں اور ان کے اندر بھی عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ اس امام عادل کو اللہ تعالیٰ، اس حاکم کو قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کریں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ سورج بھی سوا نہیں دے گا۔ دوسرا بندہ وشاب نشا کی عبادت، جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاری۔ خدارا پلٹ آئیے، واپس آ جائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں واپس آ جائیے، واپس آ جائیے، ہم بہت دور نکل چکے ہیں، گناہوں کی دل میں پھنس چکے ہیں، گناہوں کی دل میں پھنس چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے قرآن سے بہت دور نکل گئے ہیں، حدیث سے بہت دور نکل گئے ہیں، ہمیں گناہ کے اندر بڑا مزہ آنے لگ گیا ہے، ہم گناہ کی طرف بڑے ایک اٹریکٹ ہوتے جا رہے ہیں، اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں گناہ کی طرف۔ یہاں پہ کہہ دوں نا، یہاں پہ کہہ دوں کہ جناب عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ کا درس ہے، مجھے موت پڑ جاتی ہے سر، مجھے موت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ کا درس۔ میں یہ کہہ دوں کہ جناب 2 گھنٹے کی باہر سرکس لگنی ہے، 2 گھنٹے کی سرکس باہر لگنی ہے جناب عصر کے بعد، تو میرا چھوٹا بڑا جوان بوڑھا بچہ میری قوم کا سارا وہاں پہنچا ہوگا 2 گھنٹے کی سرکس دیکھنے کے لیے، اور وہاں پہ فیس بھی 100 روپیہ 200 روپیہ ہو، میں وہاں پہنچوں گا۔ یہاں پہ ابھی میں اعلان کر دوں کہ جناب یہاں عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ کا درس ہے تو مجھے تو بہت پڑ جاتی ہے، میرے لیے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، میرے لیے جناب 10-15 کام بھی نکل آتے ہیں، مولانا صاحب جی مجھے یہ بڑا ضروری کام تھا، معذرت کے ساتھ میں ادھر چلا گیا تھا، لیکن اگر باہر کوئی اور کام ہے یا مسجد کے گیٹ سے باہر، مسجد کے گیٹ سے باہر اگر کوئی اور کام ہے تو میں وہاں دوڑ کے چلا جاتا ہوں، پھر وہاں میرے سارے کام خود بخود ہو بھی جاتے ہیں، میرے لیے وقت بھی نکل آتا ہے۔ خدا رہا ہے یہ جو مہینہ گزرا ہے یہ ہمیں یہ نہیں کہہ کے گیا، یہ نہیں کہہ کے گیا کہ پھر اپنی وہی روٹین جائے گا، پھر وہی روٹین شروع کر دیں کہ ہم رمضان کے اندر تو بڑے صدقات و خیرات کرتے تھے، جیسے رمضان گزرا ہمیں بڑا مشکل لگنا شروع ہو گیا۔ ابھی میں کہہ دوں کہ جناب یہاں مسجد کے اندر ہمیں کوئی 10-20 ہزار روپے کی ضرورت ہے تو جناب مجھے موت آ جائے اور میں کہہ دوں کہ جناب میں تو بڑا فقیر کنگال ہوں اور جناب میرے پاس روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، مولانا صاحب پتہ ہی نہیں لگتا آج کیا پکانا ہے ہم نے گھر میں کیا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن باہر جو ہے بازار کے اندر وہ جو بھی کھیل تماشا لگا ہوا ہے وہ اس کے لیے میرے پاس پیسے بھی ہیں جی، نیٹ پیکج لگانے کے لیے میرے پاس بھی پیسے ہیں، اولاد کو ہر سہولت دینے کے لیے، موبائل ٹیب سارا کچھ دینے کے لیے وہ سب کچھ موجود ہے، اگر نہیں ہے تو دین کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ ابھی قربانی آنے والی ہے نا جی، تو بڑے بڑے بہانے نکل آتے ہیں، اچھا اگر ہم جی قربانی کے پیسے اس کام میں لگا دیں، اگر ہم صدقات میں لگا دیں، اگر خیرات میں لگا دیں، اگر
اس کے عوض یہ کام کر دیں تو اس وقت بھی بڑے بہانے نکل آتے ہیں. یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ کہ اس نے اتنا بنا سنوار کے اس نے جو ہے نا بناؤ سنگار کر کے گناہ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا. ہمیں کتنا آسان لگ رہا ہے گناہ کرنا اور نیکی کو ہمارے لیے کتنا مشکل کر دیا. یقین جانے حالانکہ نیکی کرنی تو اتنی آسان ہے لیکن اس نے ہمیں اتنی مشکل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. ہماری جان نکل جاتی. یہاں میں نے آج صرف 2 بندے بیان کیے آپ کے سامنے کہ 7 ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا سایہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا اور پسینے میں انسان شرابور ہوں گے اور اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور نفسی کا عالم ہوگا اور سارے عزیز و اقارب سارے رشتے دار ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. ایک لمحے کے لیے کبھی کہتا ہوں کہ سوچے کہ یہاں 2 منٹ کے لیے آپ یہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتے. جب ہزاروں لاکھوں میل دور سورج ہے تو میں 2 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. تو کیا حال ہوگا اور کیا میرے گناہ اتنے تو نہیں ہیں کہ میں سارے کا سارا ہی پسینے کے اندر جو ہے وہ تیرتا پھر رہا ہوں. وہاں اتنے گناہ تو نہیں میں نے کہیں کر لیے. آخری بات اس رمضان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ ذرا اس ٹاپک سے ہٹ کے ذرا کی بات کرنے لگا. یہ 2 بندے ہیں 7 بندے ٹوٹل. یہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ یہ باقی ڈسکس کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. توجہ کیجیے یہ صرف 2 منٹ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا عبداللہ لا تقل بمثل فلان. اے عبداللہ تو اس آدمی کی طرح نہ ہونا, اس بندے کی طرح نہ ہو جانا. کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل. اس بندے کی طرح نہ ہو جانا جس نے قیام اللیل شروع کیا اور بعد میں اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا. کیا کیا؟ قیام اللیل شروع کیا, رات کو تہجد پڑھنی شروع کر دی جناب, اس نے رات کی عبادات شروع کر دی, لیکن بعد میں کیا کیا؟ اس نے چھوڑ دی. 2733 نمبر 2733 نمبر صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے بندے کی طرح نہ ہو جانا جس نے جناب عبادت شروع کی پھر چھوڑ دی. اب یہ ہمارے لیے نمائش فکریہ ہے, کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں. یہ اب ہم نے محاسبہ تھوڑا سا کرنا ہے, میں نے بھی آپ نے ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں کہ جنہوں نے رمضان کے اندر مسجدوں کو آباد کیا, رمضان کے بعد ویران کر دیا. رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا, رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دی. رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی, رمضان کے بعد چھوڑ دی. رمضان کے اندر انہوں نے صدقات و خیرات کیے, رمضان کے بعد بالکل چھوڑ دیے. رمضان کے اندر برائی کے کام چھوڑ دیے, رمضان کے بعد برائی کے کام پھر کرنے شروع کر دیے. رمضان کے اندر بے حیائی اور بےہودہ گفتگو کی جو انہوں نے چھوڑ دی, بےہودہ گفتگو, اپنے کریکٹر کو اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیا, لیکن رمضان گزرا ہے تو وہی سارے کا سارا دھندا, وہی سارے کے سارے گناہ, وہی سارے کے ساری 2 نمبریاں, وہ سارے کے سارے ٹھیک شروع کر دی. ہم ان لوگوں کے اندر شامل تو نہیں ہیں. رسول اللہ کا آخری فرمان سن لیجیے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5861 نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ کے پاس ایک چٹائی, اس کو دائرہ بنا کر اس چٹائی کا گلائی کے اندر اسی کے درمیان میں اسی کے اندر وہ نماز پڑھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی کو بچھا لیتے, اسی کے اوپر بیٹھ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کر رہے ہیں, صحابہ کرام آہستہ آہستہ آپ کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے, آپ کے پیچھے قیام کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نیکیوں کا اجر دینے میں اکتاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر دینے میں, نیکیوں کا بدلہ دینے میں اکتاتے نہیں ہیں, تھکتے نہیں ہیں. لیکن تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ, تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ. سبحان اللہ. وہ پیغمبر جو یہ بھی نہیں ہمیں حکم دے رہا کہ تم
زیادہ عبادت کرو. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی ٹھیک ہے 24 گھنٹے تم سجدوں میں ہی پڑے رہو. صحابہ کرام کو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر دیتے ہوئے تھکتے نہیں کہہ رہے کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. بے شک اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہے لیکن اس کے اوپر ہمیشگی. چھوڑنا نہیں، سر چھوڑنا نہیں ہے. میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اگر رمضان میں نمازیں پڑھی ہیں تو وہ جاری رہنی چاہیے. ہم نے نماز میں جو نمازیں جاری کی ہیں ہمارے شیڈول بنا ہوا ہے. ایک ہماری روحانی سروس ہوئی ہے وہ بقیہ 11 ماہ میں بھی ویسے چلے جائے. اور اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی جیسے ہم نے کی ہے رمضان کے اندر وہ بھی ویسے ہی چلے جائے. صدقات اب یہ نہیں ہے کہ جیب کے اوپر ہاتھ رکھ لیں کہ اب اگلا رمضان آئے گا تو پھر کو 4 روپے نکالوں گا. نہیں، صدقہ خیرات کرتے رہا کرے. میں نے یہ کہا کہ کرتے رہا کرے. خوشحالی میں، تنگی میں، ہر قسم کے حالات میں تھوڑا بہت جتنی اللہ نے توفیق دی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے. یقین جانیے کہ اس کے ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنے سامنے. آپ نے 50 روپے کی طاقت ہے 50 روپے خرچ کر دیں. 10 روپے کی 10 روپے کر دیں. 500 کی 500 کر دیں. 5000 کے 5000 کر دیں. 5 لاکھ کے 5 لاکھ کر دیں. آنکھیں بند کر کے خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں. یقین جانیے اس کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے بالکل کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے تمہیں دیں گے رزق کے تمہارے گھر حکمان میں بھی ایسی جگہوں سے رزق دیں گے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوتا ہے، صرف دیکھنا چاہتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں. یہ تو اللہ کا ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ کا ہے. اللہ کا تو ہم استعمال کر رہے ہیں سب کچھ. تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بہترین ثمرات آپ کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری حدیث کو میں آپ کو بیان کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو تھوڑا عمل ہے جس کے اوپر ہمیشگی کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے. تو اسی حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو روٹین ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے رمضان میں 5 پارے پڑھے اور میرا کمپٹیشن تھا. میں نے دوست کو بتایا کہ جناب میں نا جی روزانہ 5 پارے پڑھتا تھا. میں نے 5 دفعہ قرآن مجید کو مکمل کر لیا. اب بقیہ 11 ماہ میں قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دی. بقیہ 11 ماہ پھر قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دی. اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ 2 فل پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھتے رہے. جو آپ کی روٹین جو آپ کا رمضان کے اندر آئے اس کو تسلسل کے ساتھ کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل بہت پسند ہے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ اس مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کیجیے. آپ سب نے دیکھا ہے باہر نیو موٹر بھی لگوائی ہے پانی کے لیے. مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. مسجد کے ساتھ تمہارا دل لگ جانا چاہیے. یقین جانیے کہ ایسا دل بن جائے کہ مسجد سے میں باہر نکلوں تو میرا دل کرے کہ دوبارہ پھر مسجد کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جائیں. مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کیا کریں. مسجد کے ساتھ دل لگا لیں. اپنا گھر سمجھ کے موٹر لگوائی ہے, پانی کا استعمال کیا. صرف قاری صاحب نے تو نہیں پانی کا استعمال کرنا نا, ہم سب پانی کا استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور ویسے بھی بہترین صدقہ جاریہ, پتہ کیا ہے بہترین صدقہ جاریہ؟ پانی کا اہتمام کرنا. پانی کا اہتمام کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے. کہیں کسی جگہ پہ نلکا لگوا دیا, موٹر لگوا دیا, پانی کا اہتمام کر دیا, یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ. اور یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ بہترین جب تک موٹر لگی ہوئی ہے. ہماری آنے والی نسلیں بھی یہاں پہ پانی استعمال کریں گی, اور میرا دیا ہوا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو یہ میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. تمام بھائی جتنا بھی ہو سکے اس مسجد کے ساتھ اس موٹر کے حوالے سے خصوصی دعوت کریں. تقریباً 30,000 کا قرض ہے مسجد کے اوپر, 30,000 کا قرض. زیادہ سے زیادہ اپنی استطاعت سے بھی زیادہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دے. ہر بھائی ضرور تعاون کرے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.